رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ پاکستان کے جو سابق کرکٹر ہیں عمران خان، ان کو میں نیٹ پہ سن رہا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ انسان کو 3 قسم کے خوف ہوتے ہیں۔ یہ خوف کہ اس کا لوگ مذاق اڑائیں گے، اسے ذلیل کریں گے، اور یہ خوف کہ اس کی نوکری چلی جائے گی، اس کی کمائی کا ذریعہ چلا جائے گا، یا یہ خوف کہ اسے موت آ جائے گی، وہ مر جائے گا یا وہ مار ڈالا جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے، میں نے یہ جب سنا اور وہ بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ بڑا انسان بنتا ہے جب وہ اپنے خوف پر قابو پا لیتا ہے، اس سے بڑا انسان بنتا ہے۔ تو میں نے سوچا میں آپ کو قرآن سے دکھاؤں کہ قرآن کس طرح ہمارے اندر سے یہ خوف نکالتا ہے، اور اسی 3 خوف، یہ جو 3 کے 3 خوف میں نے جن کا ذکر کیا ہے، انہیں کو 3 آیات سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے قرآن نے اس کو ایڈریس کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، آپ کہہ دیجئے اے اللہ تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تو سبحان اللہ، جہاں تک لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے جب آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں، جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ دوسرا خوف کہ آپ کو موت آ جائے گی اگر آپ کوئی کام کریں گے، تو اس کے لیے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 145، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور آخرکار یہ ڈر کہ مجھے پیسہ کہاں سے ملے گا، اگر میں نے یہ کر دیا، میں نے فلاں غلط کام نہ کیا تو میری نوکری چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے سورہ سبا کی آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ جب تینوں کی تینوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر انسان کو فضول میں بیکار کا ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو بھی بڑا انسان بنتا ہے وہ جو ہے اللہ پر یقین کر کے اور اپنے خوف پر قابو پا کے، اور مسلمان ہے تو اسے تو چاہیے پورا کا پورا یقین اللہ پر رکھے، قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ، اور پھر صرف یہ 3 خوف کیا، پھر اللہ کے سوا تمام کے تمام خوف انشاءاللہ آپ کے قابو میں آ جائیں گے، اور آپ دنیا میں جو آپ نے جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور جو خواب آپ نے دیکھا انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق دے، اور ہمیں اپنے سوا کسی اور سے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں خدا کے سوا کسی اور کا ڈر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔